تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا تو خون اس کی غذا تھی اور اسی سے اس کی نشوونما ہوئی اور ایک پاک و صاف انسان بن کر وہ پیدا ہوا۔ مومن بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ناپاک چیزیں بھی جب اس کے اندر جاتی ہیں تو پاک ہو جاتی ہیں۔ مادی جسم انسان کا وہ ہے کہ جس میں پاک چیزیں جائیں تو ناپاک ہو جائیں، اور مومن کی روحانیت، مومن کا ایمان وہ چیز ہے کہ جس میں ناپاک چیز جائے تو پاک بن جائے۔ یہی انسان کی پیدائش سے ہم کو بتایا گیا ہے کہ ایک ناپاک خون پی کر انسان جب باہر آتا ہے تو پاک و صاف ہو کر باہر آتا ہے۔ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا یہی ناپاک خون اس کی غذا تھی اور یہی اس کے وجود کا تانا بانا تھا، اسی سے وہ پرورش پا رہا تھا۔ لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب خون جو اس کی غذا تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اب پاکیزہ دودھ اس کی غذا بن جاتی ہے۔ تو مولانا روم یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک آپ خون پیتے رہیں گے تب تک دودھ آپ کی غذا نہیں بن سکتا۔ دودھ کو غذا بنانے کے لیے خون کو چھوڑنا ہوگا، اور اسی طرح جب دودھ چھوٹے گا تو طرح طرح کی غذائیں انسان کھا پائے گا۔ اگر اچھی اچھی چیزیں کھانا ہے، مختلف میوے، مختلف سالن، مختلف ڈشز، مختلف چیزیں کھانا ہے، تو پھر اس عمر سے آگے نکلنا ہوگا جب بچہ صرف دودھ پر جیتا ہے۔ تو دودھ چھوڑو تو آگے کی غذائیں کھانے کو ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ پھر یہ کھانے کی چیزیں یعنی مادی چیزیں، مادیت والی چیزیں چھوڑو تو پھر روحانیت کی چیزیں حاصل ہوں گی۔ جب تک دنیا میں آپ کا دل لگا رہے گا، دنیا کے لقمے آپ کھاتے رہیں گے، دنیا کی آرزوؤں اور خواہشوں میں آپ کا دل رہے گا، روحانیت کے میدان میں آپ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات آپ نے بتائی کہ لقمہ چھڑانے سے ہی انسان لقمان بنتا ہے۔ لقمان سے مراد حکیم لقمان، حکمت والا۔ حکمت حاصل کرنا ہے تو مادیت سے اپنے آپ کو چھڑانا ہوگا۔ پوشیدہ مطلوب جو آپ کا ہے، چھپا ہوا گول جو آپ کا ہے، اس کے طالب اسی صورت میں آپ بنیں گے۔ جبکہ دکھائی دینے والی چیزوں سے آپ چھٹکارا پائیں گے تو نہ دکھائی دینے والی چیز آپ کو حاصل ہوگی، اور وہ اس کے مقابلے میں بہت اچھی اور بہت زیادہ اور بہت دیر پا اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی باتیں انسان کو بتائی جائیں تو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ وہ سمجھتا ہے بس یہی دنیا اصلی دنیا ہے اور یہی کامیابی اصلی کامیابی ہے، یہاں پر جو جتنا آگے بڑھ گیا اس کی اتنی لائف سکسیسفل ہو گئی، بس یہی سمجھا ہوا ہے۔ آگے کی دنیا کے بارے میں اگر اس کو بتایا بھی جاتا ہے تو یا تو وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا، یا سنتا بھی ہے تو ایک دم لائٹ لے کر سنتا ہے اور اس پر ذرا برابر بھی یقین نہیں کرتا۔ یہ بیکار کی باتیں ہیں، جو چیز ہم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے اس پر ہم یقین کیسے کریں، اس طرح سے کہتا ہے۔ تو آج اس کا آپ جواب دیں گے کہ آدمی روحانی دنیا کی حقیقت کو سمجھنے تیار کیوں نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جو آپ نے مثال دی ہے وہ بھی اسی بچے کی ہے۔ اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں، گر جنی را کس بے گفتے در رحم
ہست بیروں عالم بس منتظم. اگر اسی طرح پیٹ کے اندر پل رہے بچے سے کسی نے کہہ دیا، رحم میں جا کر، ماں کے پیٹ میں جا کر کہہ دیا کہ تو اس دنیا میں ہے، جو اتنی چھوٹی سی دنیا ہے پیٹ کی، اندھیری دنیا، خون پینے کو تجھے مل رہا ہے، تجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بس اسی پانی میں گھوم رہا ہے اوپر نیچے، ہاتھ پاؤں مارنے کے علاوہ تجھے کوئی کام نہیں ہے، دنیا کی تجھے کوئی خبر نہیں ہے. باہر نکل کر دیکھو، ایک بہت بڑی دنیا ہے اور ایک منظم دنیا ہے. ہر چیز ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہے اس دنیا میں. کوئی اگر کہہ دے اس بچے کو، اگر اس بچے کو شعور آ جائے اور کوئی اندر جا کر کہہ دے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، یک زمین خرمی با عرض و طول، اندرو بس نعمت و بے حد عقول. اور اس کے بعد وہ شخص یہ کہے اس بچے سے کہ یہ جو باہر کی دنیا ہے وہ ایک بہت بڑی زمین ہے، دل کو خوش کرنے والے نظارے ہیں وہاں پر، لمبی چوڑی ہے، بہت بڑی ہے، انسان چل بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی زمین ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، میوے ہیں، بڑے بڑے جھاڑ ہیں، کھیتیاں ہیں، غذائیں ہیں، کو ہاؤ بہر ہاؤ دشت ہا، بوستاں ہاں باغ ہاؤ کشت ہا. بہت پہاڑ ہیں، بہت دریا ہیں، بہت جنگل ہیں، بہت باغ ہیں، ہاں بہت بڑے دشت ہیں، بڑی بڑی کھیتیاں ہیں، آسمان بز بلندو پرزیا. پھر یہ تو پاؤں کے نیچے ہے جس پر انسان چلتا ہے زمین کے اوپر، پھر اس کے اوپر ایک بہت اونچا آسمان بھی ہے اور بہت منور ہے، روشنی دیتا ہے. اس کے اوپر ایک سورج ہے جو زمین کو روشنی سے منور کر دیتا ہے. سورج ہے، چاند ہے، آفتاب و ماہتاب و ست سہا. آفتاب ہے، سورج ہے، ماہتاب ہے، چاند ہے، سہا ہے، صد سہا، سینکڑوں سہا ہیں. سہا ایک خاص تارا ہوتا ہے، اکثر لیڈیز کا نام بھی سوہا رکھتے ہیں یہی وجہ سے، ایک تارے کا نام ہے وہ. اور اس تارے کی خصوصیت یہ ہے بتائی جاتی ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. عام دوسرے تارے جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے، اس تارے کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اور چونکہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، روشنی اس کے اندر سے پاس ہو جاتی ہے تو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ جس چیز کے اندر سے روشنی پاس ہو جاتی ہے، لائٹ جو ہے ریفریکٹ ہوتی ہے تو دکھائی نہیں دیتا، اور جتنا زیادہ وہ کلیئر ہوگا اتنا زیادہ دکھائی نہیں دے گا. بعض گلاسز کو بھی آپ دیکھیں گے بہت زیادہ کرسٹل کلیئر، اگر گلاس آپ کے سامنے ہو تھوڑی دیر کے لیے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ گلاس ہوتا ہے. اگر اتنا اچھا گلاس ہو ٹرانسپیرنٹ، تو یہی وجہ ہے کہ سہا تارا بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ ہوتا تو بہت چھوٹا ہے پھر بھی دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے. اب اللہ عالم حقیقت کیا ہے. تو آپ اگر اس بچے سے کہیں کہ آسمان پر یہ کچھ ہے، زمین پر یہ کچھ ہے، تو کیا اتنی چھوٹی سی دنیا میں ہے، خون پی رہا ہے، مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، گھوم رہا ہے خالی پانی میں. از جنوبو از شمالو از دبور، باغ ہا دارت عروسی ہا و سور. جنوب سے ہوائیں چل رہی ہیں، شمال سے ہوائیں چل رہی ہیں، ویسٹ سے ہوا چل رہی ہے، اور ہواؤں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم ہوا، کبھی کچھ الگ خوشگوار ہوا چلتی ہے، صبح کے وقت کی ہوا الگ، دوپہر کے وقت کی ہوا الگ، مختلف قسم کی ہوائیں ہیں، مختلف قسم کے باغ ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں. ایک عجیب جشن کا سا ماحول ہے زمین کے اوپر، تازگی ہے، فریشنس ہے، آکسیجن ہے، لوگ یہ آکسیجن اندر لیتے ہیں، فریشنس محسوس کرتے ہیں، انجوائمنٹ ہے. اب یہ بچے کو کہا جا رہا ہے، پیٹ کے اندر کے بچے، کیونکہ اس نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ ماں کے پیٹ کی دنیا کو اصلی دنیا سمجھا ہوا ہے. در صفت نائد عجائب ہائے آں، تو دری ظلمت چہے در امتحان. زمین کے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد کے جو عجائب ہیں نا، وہ بیان نہیں ہو سکتے. کتنی چیزیں بیان کریں گے. اور تو ہے کہ اندھیرے میں آزمائش میں مبتلا ہے، تو کیوں ہے، کیوں ایسی زندگی گزار رہا ہے، باہر آ، دیکھ دنیا کیا ہے. بالفرض کوئی آدمی اس بچے سے کہے تو کیا ہوگا بچے کے اوپر، وہ اصل چیز سننے کے لائق ہوگی. خوں خوری در چاہے میخے تنگنا، درمیان حبس و انجاس و انا. تو ایک تنگ قید خانے میں ہے. تنگنا کہتے ہیں ایک ایسی تنگ نیرو چیز کہ آدمی ہل بھی نہ سکے، تنگ قید خانہ.
بعض لوگوں کو، بعض قیدیوں کو ایسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ ہل بھی نہیں سکتے، اتنی چھوٹی کوٹری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تنگنا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے، انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا اس میں، بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ غزل کی جو صنف ہے بہت تنگ ہے، اور چاہیے مجھے، غزل میں ہر چیز بیان نہیں ہو سکتی، مسدس چاہیے، مثنوی چاہیے، اور بہت ساری اصناف سخن چاہیے، اس طرح کا غالب کا یہ شعر ہے۔ تو بہرحال لفظ تنگنا چونکہ استعمال ہوا تھا اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ تو اتنی تنگ قید خانے میں ہے، تو بندشوں میں ہے، نجاستوں میں ہے، مشقت میں ہے، یہ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ پیٹ کی دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ او بحکم حال خود منکر بدے، زی رسالت مورزو کافر شدے۔ اگر اس کے سامنے یہ بات بیان کی جائے، ماں کے پیٹ کے باہر بھی ایک دنیا ہے اور اس میں ایسی 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 نعمتیں ہیں، تو وہ تو پہلی بات میں انکار کر دے گا، میں نہیں مانتا، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے نا۔ میں نہیں مانتا وہ یہ سب، مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ دنیا ایسی ہوتی ہے، بس میں اسی کو دنیا مانتا ہوں۔ جب تک نکل کر ایک وقت نہیں گزر جائے گا تب تک اسے کچھ نہیں پتا ہوگا دنیا کے بارے میں، وہ انکار کر دے گا، سیدھا وجود کا انکار کر دے گا، اس دنیا کے وجود کا۔ تو اگر آپ اس کو لاکھ یہ پیغام سناؤ، میسنجر بن کر اس کو حقیقت بتاؤ، تب بھی وہ میسنجر کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ جیسے دنیا کے لوگ ہو رہے ہیں، اللہ نے میسنجر بھیجایا اور بتایا کہ اس دنیا میں کیا ہے، اور وہ بتا رہا ہے سب کچھ، لیکن وہ انکار کر کے کافر ہو رہے ہیں۔ کیم حال استو فریب استو غرور، زاں کے وہم کوٹ زی ماناست دور۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب باتیں ناممکن ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب فریب کی باتیں، دھوکے کی باتیں ہیں، میں نہیں مانتا۔ کیونکہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کے وہم میں مبتلا ہے، اس کو کہتے ہیں اندھے کا وہم۔ اندھا جب کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اس کو، تو وہ ایک عجیب قسم کے وہم میں رہتا ہے۔ اب تک کوئی سورج کوئی تارا نہیں دیکھا، کس رنگ کا ہوتا ہے اجالا نہیں دیکھا، ایسا کہتا ہے، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا اس کو۔ وہ سمجھتا ہے اجالا بھی کسی رنگ کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں ہے نا۔ اگر اس سے کہا جائے ایک اجالا ہوتا ہے، ایک لائٹ نکلتی ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، وہ مانتا ہی نہیں، ایسے کیسے ہوتا ہے بغیر رنگ کا؟ پہلے تو اس کو رنگ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ رنگ ہوتی کیا چیز ہے۔ تو اندھوں کی دنیا ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم آنکھ والے ہیں، اور ہماری حقیقت کے بارے میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں اندھا نہیں سمجھ سکتا، وہ اپنے وہم میں ہے۔ تو ان باتوں سے وہ دور ہے۔ جن سے چیزیں چو ندید ادراک او، نشنود ادراک منکر نہ کہ او۔ اس کی جو پہنچ ہے نا، عقل کی پہنچ، چونکہ اس کا جو مینٹل اپروچ ہے وہ وہاں تک پہنچا نہیں ہے، اسی لیے وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے، احساس بھی نہیں کر سکتا اس چیز کا، اس لیے انکار کر رہا ہے۔ یہی حال انسان کا بھی ہے روحانیت کے معاملے میں۔ ہم چنا کہ خلق عام اندر جہاں، زاں جہاں ابدال می گویند شاں۔ اسی طرح دنیا کی عام مخلوق کو جب ابدال اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے۔ کی جہاں چاہیست بس تاریک و تنگ، ہست بیروں عالم بے بو و رنگ۔ جب ابدال اس دنیا کی سیر کرنے والے ان لوگوں سے کہتے ہیں جو اس دنیا میں، مادیت کی دنیا میں، میٹیریل والی دنیا میں جو لوگ رہتے بستے ہیں، ان سے جب کہتے ہیں کہ یہ دنیا بہت تنگ تاریک ہے، تنگ کنواں ہے یہ دنیا، کیا تم اس دنیا کے تنگ کنویں میں رہتے ہو؟ باہر نکلو، ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس کے اندر نہ رنگ ہے، اس کے اندر نہ بو ہے، بے رنگ اور بے بو کا عالم ہے، بہت بڑی دنیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تب وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑو یہ باتوں کو، ہم نہیں مانتے، جس چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کے اوپر یقین کیسے کر دیں؟ یہی کہتے نا، بس ویسی بچے کی ایسی مثال ہے۔ ہیش در گوشے کسے ذیشان رفت، کی تما آمد حجاب شرف زفت۔ کیونکہ ان میں سے کسی کے کان میں بھی وہ بات پہنچی ہی نہیں، اس لیے نہیں پہنچی، لالچ جو انسان کا ہے نا، وہ گہرا بن کر، موٹا پردہ بن کر اس کے کان میں باتوں کو داخل ہونے نہیں دیتا۔ دنیا کا جو لالچ ہے،
دنیا حاصل کرنے کا جو لالچ ہے نا، جب ان سے کہا جائے کہ دنیا کی یہ چیزیں حاصل کرنا چھوڑ دو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو چونکہ ان کو اس کی حاصل کرنے کا لالچ ہے اسی لیے وہ نہیں مان رہا ہے، وہ باتیں اس کو قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ لالچ نکل جائے گا، دنیا حاصل کرنے کی خواہش ختم ہو جائے گی، تب وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، جب تک نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ گوش را بندت طمع از استماع، چشم را بندت غرض از اطلاع۔ یہی وہ لالچ ہے جو کان کو ایسی باتیں سننے سے روک دیتا ہے، اور یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے جو انسان کے اندر غرض آتی ہے نا، یہی وہ غرض ہوتی ہے جو انسان کی آنکھ کو حقیقت کے دیکھنے سے بند کر دیتی ہے۔ حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، کیوں کہ غرض نے اس کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اب بچے کو بھی دیکھیے، وہ خون کی لالچ ہے، کہیں یہ خون مجھ سے چھوٹ نہ جائے جو میری غذا ہے، اسی لیے وہ دودھ سے محروم ہے۔ وہ خون کو چھوڑنا ہوگا تو جب دودھ ملے گا، دودھ کو چھوڑنا ہوگا تو غذائیں ملیں گی، غذا کو چھوڑنا ہوگا تو روحانیت کی دنیا میں مقام ملے گا۔ خواہشوں کو، آرزوؤں کو چھوڑنا ہوگا۔ پہلی منزل یہی ہے ترقی کی۔ دنیا میں آپ جی رہے ہیں تو غذا چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے مر جاؤ، نہیں، کھانا کھاؤ، دنیاوی ساری ضرورتیں پوری کرو، لیکن اپنی خواہشوں کو ختم کرو، اپنے ٹارگٹس بنانا چھوڑو، اور یہ سمجھو کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ایک بھی آرزو اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ روحانیت کے میدان میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی آرزو ایک ہی ہونا چاہیے، وہ کیا؟ جیسا کہ میں نے ایک شعر میں بیان کیا تھا، آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے، آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے، آرزو ہو کہ آرزو نہ ہوئی۔ یہ کیسی آرزو ہے کہ ہے تو آرزو مگر یہ تو کوئی آرزو ہی نہیں۔ تو یہ بھی آرزو رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی آرزو رہے ہی نہیں۔ ہم چنا کے آ جنی را تم خوں، کہاں غذائے اوس در اوتان دوں۔ جس طرح سے خون کے لالچ نے اس پیٹ کے بچے کو باہر کی دنیا کے بارے میں سمجھنے سے روک دیا، اسی طرح کا حال ہوگا۔ کہاں غذائے اوس در اوتان دوں، جو کہ کم درجے کی چیز ہے، بہت کم درجے کی چیز ہے جو وہ پی رہا ہے غذا سمجھ کر۔ پیٹ میں جو اس کی غذا ہے وہ دنیا میں موجود غذاؤں کے سامنے بہت ہی کم درجے کی چیز ہے۔ از حدیث ای جہاں محجوب کرد، خون تن را در دلش محبوب کرد۔ اسی خون کی ہوس نے، اسی خون کے پینے کا لالچ نے اس بچے کو اس عالم کی باتوں سے محروم کر دیا ہے۔ کیوں کہ اس نے اپنے دل کے لیے جسم کے خون کو محبوب کر دیا ہے۔ جسم کا خون اگر محبوب رہے گا تو دنیا میں موجود نعمتیں محجوب رہیں گی، چھپی ہوئی رہیں گی، حاصل نہیں ہوں گی۔ حجاب میں، محجوب کہتے ہیں جو چیز حجاب میں ہوتی ہے، اگر دنیاوی نعمتیں محبوب ہوں گی تو آخرت کی نعمتیں محجوب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صاف لفظوں میں فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ۔ آخرت کا گھر ہم نے صرف انہی لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں اپنی ترقی، اپنا عروج نہیں چاہتے۔ یہاں پر اگر آپ سب کچھ چاہتے ہیں تو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف دنیا 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 کی طلب کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہم کو دنیا کی چیزیں دے دے، دنیا کی چیزیں دے دے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں،
آخرت کی چیز مانگتے ہوئے دنیا کی چیز بھی مانگو تو دین آسان ہے مفت دنیا، ان کے کوچے میں ہر چیز ارزاں، ایسا ہو جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بولو، ایسا نہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، ویسا کریں گے تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کچھ نہیں۔ تو اگر دنیا آپ کو محبوب ہو جائے گی تو آخرت محجوب ہو جائے گی۔ زی ہما انواع نعمت مان فرد، غیر خوں اومی ندانت چاشت خرد۔ نعمت کی ان تمام قسموں سے اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں پیدا کی ہے انسانوں کے لیے، وہ محروم ہی رہے گا۔ اگر وہ ماں کے پیٹ کی دنیا نہیں چھوڑے گا تو زمین میں موجود ساری نعمتوں سے محروم ہی رہے گا۔ وہ کبھی خون کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا، کوئی اور چیز اس کی غذا نہیں بن سکتی۔ بر تو ہم تمے خوشی ای جہاں، شد حجاب آ خوشی جاویداں۔ یہی حال تیرا بھی ہے، تجھ پر بھی اس دنیا کی خوشی کا لالچ اتنا سوار ہو گیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی خوشی کے لیے پردہ بن گیا ہے۔ اگر بچے کے ہاتھ میں دیا جائے نا پیدا ہونے کی بات کو، بچے کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا بچہ پیدا ہو جائے گا، چاہے بچہ چاہے نہ چاہے۔ بچہ اگر نہ چاہے بھی تو اس کو پیدا تو ہونا ہی ہے، ماں کے پیٹ میں سے باہر نکلنا ہی ہے۔ لیکن اگر بچے کو سمجھ دے دی جائے اور بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اس کے اختیار میں دے دیا جائے پیدا ہونا نہ ہونا، وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہی نہیں آئے گا۔ انسان کا بھی وہی معاملہ ہے، اگر انسان کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے دنیا میں رہنے نہ رہنے کے بارے میں، وہ کبھی مرنا ہی نہیں چاہے گا، دنیا میں رہنا چاہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دیتا ہی نہیں ہے نا، تجھے پیدا ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد تجھے مرنا ہی مرنا ہے، اس کو مارتا ہے۔ تم و ذوق ای حیات پرغرور، از حیات راستینت کردکور۔ دھوکے سے بھری ہوئی اس زندگی کے لالچ اور اس کے شوق نے، اس کے ذوق نے، اس کی طرف اٹریکشن جو دنیا انسان کا ہے دنیا کی طرف، وہی وجہ سے انسان سچی زندگی اور اس کے آرام کو سمجھنے دیکھنے سے محروم ہے، وہ اندھا بنا ہوا ہے۔ جب تک یہ لالچ ختم نہیں ہوگا، یہ دنیا کی طرف انسان کا جھکاؤ، یہ شوق یہ ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کی کوئی چیز نہ دکھائی دے گی نہ سمجھ میں آئے گی۔ پس تما کورت کنت نیکو بداں، بڑھ تو پوشانت یقیرہ بے گماں۔ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو یہ بات کہ لالچ وہ چیز ہے جو انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، اور دنیا حاصل کرنے کا جو لالچ تمہارے اندر ہے، یہ ہونا وہ ہونا، گھر ہونا، گاڑی ہونا، بنگلہ ہونا، کریئر ہونا، عزت ہونا، کپڑے ہونا، کھانا ہونا، یہ سب چیزیں جب تک تمہارے اندر ہیں یہ تمہارا لالچ ہے، اور یہ تمہیں روحانیت کی کوئی چیز کو سمجھنے بھی نہیں دے گا، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یقین کو چھپا دے گا آنکھوں کے سامنے سے۔ ایک یقینی چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتی اور آپ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ حق ترا باطل نمائد استما، در تو صد کوری فزایت استما۔ لالچ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے۔ جتنے لوگ لالچی لوگ ہیں، دیکھیں آپ، اچھے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں، برے لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے دنیا میں نکل کے، یہ کوئی ایک دو مثالیں نہیں ہیں دینے کی، آپ خود اپنی آنکھوں سے دنیا میں جا کر یہ نظارہ کر سکتے ہیں۔ لالچ والے لوگوں کو دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے ان کا کیا معاملہ ہے دنیا میں۔ اچھے لوگ ان کو برے دکھائی دے رہے ہیں، برے لوگ ان کو اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ بروں کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، ان کی ہی چمچا گیری کرتے رہتے ہیں اور اللہ والوں پہ نام رکھتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اسی لالچ کی وجہ سے، دنیا کا لالچ۔ حق باطل نظر آ رہا ہے، باطل حق نظر آ رہا ہے۔ در تو صد کوری فزائد استما،
اور اسی لالچ کی وجہ سے اندھاپن پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جیسے جیسے لالچ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اندھاپن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ہستما بیزار شو چوں راستاں تا نہیں پا برسرے آستاں. اب آپ کہتے ہیں تیرا کام کیا ہے کہ جو راست باز لوگ گزرے ہیں، سچے لوگ گزرے ہیں، ان لوگوں کی طرح تو بھی پہلے مادیت کی دنیا کے لالچ سے بیزار ہو جا. اگر تو روحانیت کے میدان میں آنا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ تو مادیت کے میٹیریلسٹک ورلڈ کی جو نعمتیں ہیں، جو اچیومنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اس سے بیزار ہو جا. دنیا میں کامیابی حاصل مت کر نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت مت لے نہیں کہہ رہے ہیں، پیسہ مت کما نہیں کہہ رہے ہیں، خوشی مت مناؤ نہیں کہہ رہے ہیں. بیزار ہو جانا، اس میں آپ کا دل نہیں رہنا. کھانا کھا رہے ہیں لیکن کھانے کا وہ شوق، وہ بے چینی نہیں ہونا. آ گیا کھا لیے، نہیں آیا کوئی بات نہیں. بھکاریوں کی طرح دروازے پر جا کر نہیں کھڑے رہنا کھانے کے لیے. بڑے بڑے پیسے والے ظاہری طور پر عزت دار لوگوں کو جا کے دیکھیے آپ دعوتوں میں، ابھی آپ کو بلایا بھی نہیں جاتا، بھکاریوں کی طرح جا کر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کھانے کے انتظار میں. لیکن جو راست والے لوگ ہیں آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے ایسا کھڑے ہوتے ہوئے. وہ بلائے تو جاتے ہیں، نہیں تو خاموش پلٹ جاتے ہیں. بھائی میزبان ہیں، ان کا کام ہے مہمان کی خاطر مدارت کرنا. وہ اگر خاطر مدارت کریں گے تو کھائیں گے، کھلائیں گے تو کھائیں گے، نہیں کھلائیں گے چلے جائیں گے. ایسا دروازے پر جا کر بھکاریوں کی طرح نہیں کھڑے رہتے. تو دل کے اندر نہیں رہنا. کوئی کھلایا آپ نے کھا لیا، مل گیا آپ نے کھا لیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے دل میں وہ ہے ہی نہیں، وہ خواہش ان کے اندر، ان کے دل کے اندر ہے ہی نہیں. تو یہ چیز ہٹاؤ. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں مت کھاؤ، نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانے کی خواہش کو ہٹاؤ، اس سے بیزار ہو جاؤ. صرف ہٹاؤ نہیں بلکہ اس سے بیزار ہو جاؤ. تب جا کے تم اس قابل ہو سکتے ہو کہ تم روحانیت کے اس گھر کی چوکھٹ پر پاؤں رکھ سکو. اندر جانے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں فی الحال. تو اگر چوکھٹ پر پاؤں رکھنا ہے روحانیت کی دنیا کی تو ان چیزوں کی خواہش کو دل سے ہٹانا ہوگا. کندراں درچوں درائی وارہی از غم و شادی قدم بیرون نہیں. جب تو اس بارگاہ میں پہنچ جائے گا، بارگاہ خداوندی میں، اس کے قرب میں، اس قرب کی منزل میں، اس کی بندگی کی منزل میں، حقیقی معنی میں بندگی کی منزل میں پہنچ جائے گا تو ان چیزوں سے نجات خود بخود پا جائے گا. دنیا، اس کے اندر جو موجود غم ہیں، اس کے اندر جو موجود خوشیاں ہیں، سب سے باہر نکل جائے گا. نہ دنیا کی خوشیاں تجھے خوش کریں گی، نہ دنیا کے غم تجھے غم زدہ کریں گے. ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں. انسان کیا ہے، خوشیوں میں اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، ڈانس کرنے لگتا ہے خوشی میں. غم آ جائے تو اتنا غمزدہ ہو جاتا ہے کہ صورت اتر جاتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. لیکن جو راستہ ہیں، راست باز، راستی والے لوگ، ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور غم آتے ہیں، لیکن وہ کسی پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے. نہ وہ خوشی کو زیادہ لے کر خوش ہوتے ہیں، نہ وہ غم کو دل پہ چڑھا کے غمزدہ ہو جاتے ہیں. ایک ہی انداز کی زندگی ہوتی ہے ان کی، نہ ان کے پاس زیادہ خوشی ہے، نہ ان کے پاس زیادہ غم ہے، نہ ان کو کسی چیز کا ڈر ہے، نہ ان کو کسی چیز کا افسوس ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ ان کو کوئی غم ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ والے اطمینان سے جیتے ہیں. ہمیشہ چہرہ دیکھو حشاش بشاش فریش نظر آتا ہے. کیا ان کو غم نہیں ہے؟ لیکن وہ غم کو غم کی طرح اندر لیتے ہی نہیں، اتارتے ہی نہیں. چشم جانت روشن و حق بھی شوت، بے ظلام کفر نور دی شوت. تیرے روح کی آنکھ روشنی اور سچائی
دیکھنے والی تبھی بنے گی. روکی ہوئی ایک آنکھ ہے لیکن نہ وہ روشنی دیکھ پا رہی ہے نہ سچائی دیکھ پا رہی، کیونکہ تو اس مادی دنیا میں مگن ہے. تبھی وہ روشنی اور سچائی دیکھنے کے قابل بن جائے گی. اور جو دین کا نور ہے وہ کام کرے گا تو پھر کفر کے اندھیرے سے تو پاک ہو جائے گا. اب یہ دین کا نور کام ہی نہیں کر رہا ہے، حالانکہ آپ کے اندر ایک نور ایمان موجود ہے، لیکن وہ نور آپ کا کام ہی نہیں کر رہا ہے. کیوں کام نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو باہر نکلنے کا راستہ آپ نے بند کر دیا ہے. گلاس لگایا جاتا ہے چراغ کو بجھنے سے بچانے کے لیے، رائٹ؟ تاکہ چراغ نہ بجھے اس کے لیے گلاس لگایا جاتا ہے. ریفریکشن والا ہونے کے بجائے ریفلیکشن والا ہوگا تو روشنی باہر کہاں سے آئے گی؟ پلٹ جائے گی. پند مرداں را پذیرا شوب جاں، تار ہی از خوف مانی تر امان. دل سے، جان سے، دل و جان سے ان مردان حق اللہ والوں کی نصیحت قبول کرنے والے بنو. اگر تم اس خوف سے نجات پانا چاہتے ہو، امن میں رہنا چاہتے ہو، لا خوف علیہم کی منزل میں جانا چاہتے ہو، نفس مطمئنہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ایک ہی چارہ ہے، وہ ہے کہ مردان حق آگاہ کی نصیحتوں کو جان و دل سے قبول کرو اور اس پر عمل کرو. بشنو اکنو قصہ و تمثیل آں، تاب یابی در حقیقت نور جان. اگر تم ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کی چلنا چاہتے ہیں تو اس کا جو نقصان تم کو ہوگا، اس نقصان کو سمجھنے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں تاکہ تم کو پتا چلے کہ حقیقتاً روح کا نور حاصل ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا. اگر روح کا نور حاصل ہونا ہے تو ان کی بات سننی ہوگی. اب جو مثال، جو حکایت آپ یہاں پر بیان کریں گے، اس میں یہ ہے کہ کچھ ہندوستانی لوگ لاغر، کمزور، بھوکے، کئی دن سے کھانا نہیں کھائے، مسافرین، وہ شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں. ایک جنگل میں داخل ہونے کو جاتے ہیں تو وہاں پر راستے میں ایک شخص ملتا ہے، ان کو ایک مشورہ دیتا ہے کہ تم جا رہے ہو، وہاں جا کر چھوٹے چھوٹے ہاتھیاں تم کو ملیں گے اور تم لوگ ہاتھی کے شکار کرنے کے بڑے خواہش مند ہو، چھوٹے ہاتھیوں کو پکڑنے کی بڑی آرزو ہے تم کو، لیکن میرا مشورہ اور میری نصیحت قبول کرو، ان ہاتھیوں کو ہاتھ مت لگاؤ. اگر تم نے ان ہاتھیوں کا شکار کیا تو تم کو آگے بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ پہلے سے بھوکے ہیں اور لالچ کا شکار ہیں، انہوں نے اس آدمی کے مشورے کو نظر انداز کر دیا اور ہاتھیوں کا شکار کیا. اب کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شبی. بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم